السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ قال الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام في رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام في ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، جو اللہ تنہا یکتا پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، پالنہار، لجپال، غوث اعظم، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، بیٹا اور بیٹی کی تقسیم کرنے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کائنات، سرور دین و دنیا، جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما
مرشد اعظم، قائد اعظم اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آج الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی 20ویں بہار ہے، اور آج مغرب کے بعد عشرہ اعتکاف اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کہ جس کے خصوصی فضائل پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں توبہ و استغفار کرنا ہے، مغفرت مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا ہوگا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھائی۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی، دو بنیادی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب انہیں زمین کے اوپر بھیجا گیا تو سب سے پہلا کام اس زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اس کے اندر بھی سیکھنے کا ذکر ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کے اندر بھی سیکھنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین آباد کرنے کے لیے بھیج دیا، تو زمین پر اترنے پر جو سب سے پہلے کلمات آدم علیہ السلام نے سیکھے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور پھر ان کلمات کے ذریعہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں توبہ اور استغفار پیش کی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ کلمات بھی بیان کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ توبہ اور استغفار کے کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا پر آنے سے پہلے سب سے پہلے سیکھے، پھر ان کلمات کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں توبہ اور استغفار پیش کی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ کلمات سکھائے گئے، اس کے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ آدم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہ کھویا ہوا مقام پھر مل جائے گا، ایک تمہارے اس توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے، دوسرا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہاری طرف ہماری طرف سے ہدایت آنے والی ہے، آسمان سے وحی آنے والی ہے، اگر تم نے اس ہدایت کی تابعداری کی، فرما برداری کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کو مانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، تو پھر قیامت کے دن تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ تمہارا کھویا ہوا مقام جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ عطا کر دے۔ تو آج دو ہی باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر ہم گناہ کریں، اگر ہم سے غلطی سرزد ہو جائے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمیں اپنے جد الانبیاء، اپنے جد حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی پیروی اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی اختیار کرتے ہوئے وہی کلمات ادا کرنے چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس یقین کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات انسان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اس کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے، اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ یہ میں بات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی شخص استغفار کو لازمی پکڑ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، ہر آن ہر لمحے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اس کو ہر تنگی سے نکال کر آسانی میں لے آئیں گے اور اس کو ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ کیسے غم سے نجات ملتی ہے؟ دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت ہے، انبیاء کا یہ طریقہ ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، غلطیوں سے مبرہ اور پاک پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان سے کوئی لغزش ہوتی ہے، جب ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو فوری طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ فنادا فی ظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں اس بات کو بھی پیش نظر رکھ لیں کہ انسان جب اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر، جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کے اوپر کاربند ہو کر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی التجا کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اس کی دعا کو رد نہیں کرتی۔ اور انبیاء علیہم السلام کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہوئیں، ان کا آغاز اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کے اقرار سے ہوتا ہے، اور یہی وہ درس اور پیغام ہے کہ جو ایک مسلمان کی زندگی کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ توحید کے بغیر، اس کو اختیار کیے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اقرار کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت وہ توحید ہوتی ہے جس کے اندر انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ، سجدہ بھی تیری ذات کے لیے ہے، رکوع بھی تیرے لیے ہے، قیام بھی تیرے لیے ہے، میرا جینا مرنا بھی تیرے لیے ہے،
قربانی بھی تیرے لیے ہے، میری زندگی کا ہر ہر عمل، ہر نیکی تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی آواز کو سنا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ میرے یونس کو اب نگل دے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جو غم تھا، جو پریشانی تھی، جو مچھلی کے پیٹ کے اندر تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے اس غم سے نجات دے دی۔ اگر انسان کے اوپر کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، تو فوراً اس کو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ آج میرے اوپر کوئی غم پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس کا بنیادی سبب میرے گناہ ہیں۔ دیکھیے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گناہ ہوتا ہے اس کے اثرات نہ صرف انسان کے اوپر پڑتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات پورے ماحول کے اوپر، جمادات کے اوپر، نباتات کے اوپر، حیوانات کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے، جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس زمین کے اوپر نازل کیا گیا تو یہ دودھ سے بھی بڑھ کر سفید تھا۔ آج انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے گھر کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی اولاد کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے خاندان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، محلے کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک ریاست کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جمادات کے اوپر، نباتات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ان اثرات کو زائل کرنے کا ایک ہی سبب ہے، وہ سبب اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اپنے گناہوں کو پیش کر کے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں پیارا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک انسان ہے داہیہ بن خلیفہ کلبی، 7 اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنے والا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، جب ان سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب اس کے کان کے اندر یہ الفاظ پڑھے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سنی، تو کتنا اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی۔ دیکھیے ابھی وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، قرآن مجید کے الفاظ اس کے کانوں کے اندر پڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلاوت سنتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سنے ہیں، جب سے یہ الفاظ سنے ہیں مجھے آرام اور سکون میسر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار کے ساتھ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس سے اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہاں تو ایک بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی بات ہو رہی ہے، میں تو اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر چکا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ مقامات حدیث کی کتابوں میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ غمگین اور پریشان ہو گئے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب اس نے آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ میرے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی پانی کی جو جاگ ہے اس سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رؤوف الرحیم ہیں،
آپ اپنی کالی کملی مبارک کو اپنے کندھہ مبارک سے اتارتے ہیں اور اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں داہیہ اپنے تمام گناہوں کو اس چادر کے اندر ڈال دے، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں معاف فرما دے۔ اور اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب انسانی شکل کے اندر تشریف لاتے تو داہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل اختیار کیا کرتے تھے۔ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ ھذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے پوچھا تمہیں پتہ ہے میرے ساتھیوں یہ کون شخص تھا جو ابھی سوال کر رہا تھا مجھ سے؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسافر تھا، کسی نے کہا داہیہ بن خلیفہ کلبی تھا جو انہیں جاننے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ داہیہ بن خلیفہ کلبی نہیں تھا، ھذا جبریل، یہ جبریل تھا جو داہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا جائے۔ تو جبریل امین علیہ السلام بھی جب انسانی شکل میں آتے تو داہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل اختیار کیا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والا، جب اس نے ندامت کے آنسو بہائے، جب اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کر لی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو اس کی ادا کتنا پسند ہے۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج اگر ہم میں سے کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اگر آج ہم میں سے کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی آج اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہا، اگر آج کوئی اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہے، آج اگر کوئی رشوت اور کرپشن کے اندر مبتلا ہے، آج اگر کوئی انسان غیبت، چغلی، الزام تراشی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، ورنہ کسی انسان کو یہ علم نہیں کہ میرا یہ اوپر اٹھنے والا ہاتھ واپس اپنی جگہ پر بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، کہ اس سے پہلے انسان کے اوپر موت وارد ہو جائے۔ اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں، اگر اب ہماری سانس چل رہی ہے، اگر زبان بول رہی ہے، تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے بول رہی ہے۔ اگر اللہ کی ذات کا حکم نہ ہو تو نہ یہ زبان بولے، نہ یہ قدم اٹھے، نہ یہ سانس حرکت کرے۔ تو اس لیے ان لمحات کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو ختم نبوت کے اہم مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ اگر اس کائنات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم آپ کے امتی، آج ہم 15ویں صدی کے اندر زندگی بسر کرنے والے، کہ جہاں ہر طرف ماحول کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، جہاں ہر طرف ساز ہے، جہاں ہر طرف جھوٹ ہے، جہاں ہر طرف کرپشن اور ہر طرف غیبت، چغلی، الزام تراشی ہے، اگر آج کے ماحول کے اندر ہم ایک لمحے کے لیے اللہ کے سامنے جھکیں گے تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہماری قدر فرمائے۔ تو سب سے بڑا اہم کام اس عشرہ کے اندر کرنے کا
وہ یہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات سے توبہ اور استغفار کریں۔ دیکھیے سورہ نوح کے اندر آتا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، توحید کی ان کو دعوت دی، شرک سے منع کیا، اور جتنے ان کے اندر کبائر پائے جاتے تھے ان کبائر سے منع کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب وہ بات انہوں نے نہ مانی، اور مسلسل حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی دعوت ان کو دیتے رہے، تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، آپ سورہ نوح کا مطالعہ کیجئے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے گناہوں کے باوجود بھی، جب وہ قوم گناہوں کی دلدل کے اندر تھی، تو اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، اور اپنی قوم کے لیے کوئی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ کی ذات تو غفار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ جب تم اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ یرسل علیکم مدرارا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات آسمان سے تمہارے لیے موسلا دار رحمت کی بارش نازل کرے گی، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں مال و دولت بھی عطا کریں گے، تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بیٹے بھی عطا کریں گے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہارے لیے جنت کے اندر نہریں بھی بہا دیں گے، یعنی دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ اس انسان کو ہر لمحہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ساتھ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات سے اپنی رحمت کا جو ہے وہ طلبگار ہونا چاہیے۔ اسی میں اس انسان کے لیے کامیابی ہے، اور یہی قرآن مجید کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ قیمتی لمحات، ان کے اندر ایک کرنے کا کام توبہ اور استغفار ہے۔ آپ صحیح بخاری پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی تہبند کو، اپنی چادر کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگتے تھے، اللہ کے ہاں عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے، اور پھر خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ تو آج ہمارے اوپر جہاں خود یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں توبہ استغفار پیش کریں، قیام کریں، عبادت کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہاں ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کریں، ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی اس اہم کام کے لیے کھڑا کریں، اللہ کے ہاں قیام کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا حکم ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر فلاح چاہتے ہیں، آخرت کے اندر جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے بیان فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تم کھجور کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہی اللہ کے ہاں صدقہ کر کے نہ ہو۔ اللہ کے ہاں کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی جہنم سے بچ جاؤ۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کم تر درجہ ہے صدقہ کرنے کا، اس کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اگر تم کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اخلاص نیت کی وجہ سے
اس چھوٹا ٹکڑا خرچ کرنے کی وجہ سے بھی تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اصل بات اخلاص کی ہے۔ بعض اوقات انسان عمل زیادہ کرتا ہے، اخلاص کم ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب کم ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان عمل کم کرتا ہے مگر اس کے اندر اخلاص کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اس کے اندر وزن پیدا کر دیتی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ہر صحابی اپنی کوشش اور طاقت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے یہ حکم دیا کہ دوڑ لگاؤ، کوشش کرو اور جلدی سے تیز دوڑ لگاؤ، تیز بھاگو۔ کس طرف؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی ارضها السماوات والارض، زمین اور آسمان کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ یہاں تعلق دیکھیے کہ جو رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کی آیت ہے کہ روزہ یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، روزہ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، روزہ اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہوگا اس روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو روزے کی رکھنے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات جنت بھی عطا کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ ہی اتنا مال خرچ کرتے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے بڑھ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اس مرتبہ میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو مقابلہ ہوتا ہے کہ کوٹھی، بنگلہ، مکان، گاڑی کس کی بڑی ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اور اس کے حصول کے لیے میں کرپشن کروں، میں رشوت کھاؤں، میں ناجائز طریقے کے ساتھ اس کے حصول کے لیے تگ و دو کوشش کروں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا مکان سب سے بڑا ہو جائے، گاڑی آج اگر چھوٹی ہے تو بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے، اس کے لیے پھر میں ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ترجیحات میرے بھائیوں کیسی تھیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا کر کہ اس مرتبہ میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اور یہ عزم لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، آدھا ایک طرف کر دیتے ہیں گھر کا سامان اور آدھا ایک گٹھڑی کے اندر باندھتے ہیں کہ جب اس کو اٹھانے لگے تو اٹھایا نہ جا سکا۔ جو ان کا خادم تھا، اس خادم کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ اس سامان کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے ہیں وہ گٹھڑی سامان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں عمر تم کیا لے کر آئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر یہ بات تھی کہ آج تو میں آگے نکل جاؤں گا، اتنا سامان لے کر آ رہا ہوں کہ جو گٹھڑی ہے اور اتنا سارا سامان ہے اور آدھا گھر کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ سر بلند کر کے کہ اللہ کے رسول آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جناب ابو بکر کو، ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اور جی میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گیا ہوں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا۔ آپ غور کیجئے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک طرف گٹھڑی سامان کی، اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سامان لے کر آئے وہ اتنا تھا کہ جو ایک بغل کے اندر آ سکتا تھا۔ لیکن اخلاص کی طاقت کتنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی طاقت کتنی ہے کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں چھوڑ کر آیا، سب کچھ لے آیا۔ اگر باقی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کا کہ جو بڑے تاجر تھے ان تاجروں میں سے ایک بڑا نام تھا، 17 دکانیں کپڑے کی تھیں جو مکہ مکرمہ کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھی، بڑے تاجر تھے۔ لیکن اب اس کے باوجود اپنے گھر کے اندر وہ سامان رکھتے تھے جو ضرورت کا ہوتا تھا، ضرورت سے زائد سامان اپنے گھر کے اندر نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج دیکھیے، ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیے کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، مال کا ضیاع ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے ان معمولات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اور یہی اصلاً رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ رمضان المبارک یہی ہماری ٹریننگ اور تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اخلاص کی طاقت کی وجہ سے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو سب سے محبوب اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، جو مسلسل کیے جائیں، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو بڑے محبوب اعمال ہوتے ہیں، بے شک وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ہم ایک نماز پڑھیں اور دوسری نہ پڑھیں، اور پھر تیسری پڑھ لیں، چوتھی نہ پڑھیں، اور پھر ہم کریں جی ہم نے تو 17 رکعتیں پوری کرنا ہے، اور ان 17 رکعتیں پوری کریں عشاء کی نماز میں اور فجر رہ جائے، تو میرے بھائیوں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہے، فائدہ اعمال کی پابندی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اعمال کی پابندی نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اس کا اجر تو ہوگا، لیکن اس قدر نہیں ہوگا جو اعمال کی پابندی کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ رمضان المبارک یہی تو ہمیں روٹین سیٹ کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں۔ ادھر روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اذکار بھی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، سحری اور افطاری کروانا بھی ہے، دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ تمام اعمال جو ایک انسان کی زندگی کے اندر لازمی ہونے چاہیے، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ یہ روزہ تو ہماری یہ پریکٹس اور مشق کروانے کے لیے آیا ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی تمہارے اسی پریکٹس اور اسی مشق کے اندر گزرنے چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاص دیکھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا قد سابقۃ ابو بکر ابن قحافہ، آج بھی ابو بکر قحافہ کا بیٹا ابو بکر سبقت حاصل کر گیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے سبقت حاصل کرنا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں کرنا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی جن اعمال کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ اعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر ہم سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غربت کے تذکرے تو کرتے ہیں، لیکن ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا تھا، ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کا مال کہاں خرچ ہوتا تھا، ان کے اعمال کیسے تھے۔ آپ جامع ترمذی پڑھیے، ایسا صحابی ہے
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے، سلام پھیرا، کیا دیکھتے ہیں پیچھے عبد الرحمن ابن عوف بھی بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے پاس بلاتے ہیں، عبد الرحمن کیسے تشریف لائے؟ کیونکہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیسے تشریف لائے ہو؟ حال احوال معلوم کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے اللہ کے رسول بیٹا بھی چھین لیا گیا، جو تھوڑی جمع پونجی تھی وہ بھی چھین لی گئی، اللہ کے رسول درختوں کے پتے کھاتا ہوا آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول اگر بچا ہے تو ایمان بچا ہے۔ آپ فرماتے عبد الرحمن اگر ایمان بچا کر آگے ہو تو پھر کچھ تمہارا ضائع نہیں گیا، اگر ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا۔ اللہ کے ہاں ایمان کی طاقت ہے، اللہ کے ہاں اخلاص کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں باتیں تو بہت کرنے کی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کو قتل کیا، آپ نے سنا ہوگا، معاذ اور معوذ نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کر زمین پر اس کو گرایا تھا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور صحابی تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کی بکریاں چروایا کرتے تھے۔ جب ابو جہل کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگے او بکریوں کے چرواہے، تکبر اور غرور اور فخر ہے کہ ذرا میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے بڑے سردار کی گردن ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا وار کیا۔ یہ متکبر انسان جو اسلام کا بڑا دشمن ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آیا ہے، اس کی گردن کاٹ کر تن سے جدا کر دی۔ یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ درخت کے اوپر مسواک اتارنے کے لیے چڑھا، ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، صحابہ اکرام نے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ مقامات جن مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے، ان میں سے ایک یہ بھی مقام ہے، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ اکرام سے کیوں ہنستے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ رہی ہے کہ کتنی باریک باریک پنڈلیاں ہیں۔ آپ غصے میں آئے، آپ کے چہرہ مبارک پر ایسے محسوس ہوا جیسے انگور نچوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوالذی مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باریک ران رکھ دی جائے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک ران زمین و آسمان کے وزن سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت موجود ہے۔ اصل بات ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخوت کا بھائی بنا دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے چوک کے اندر ایک پنیر کی ریڑھی لگاتے ہیں، اخلاص نیت ہے، اور میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اتنا اخلاص ہے، اتنی محبت اور پیار ہے کہ اپنے بھائی سے کچھ لینا برداشت نہیں کیا، بلکہ خود محنت کرنا جو ہے اس کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اس کے اندر ڈال دی کہ کہتے ہیں کہ میں اگر مٹی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ مٹی بھی میرے لیے سونا بن جاتی ہے۔ کیسر و کسریٰ کے پاس بھی اتنا مال اور دولت نہیں تھا جتنا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک مرتبہ ان کے سامنے دسترخوان سجایا گیا، غش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ان کے خدام نے پوچھا حضرت آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر ہر طرح کے میوہ جات، پھل اور اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ کہا ہاں خوش تو ہونا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں کل قیامت کے دن عبد الرحمن ابن عوف سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ عبد الرحمن ہم نے تو تمہیں دنیا کے اندر تمام نعمتیں عطا کر دی تھیں اور میرا اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ عبد الرحمن آج قیامت کے دن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سارا کچھ تو میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا تھا۔
اس کے باوجود فکر کس بات کی ہے؟ فکر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کامیابی کی ہے، اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف ہے۔ ایسا ڈر اور خوف ہمیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھیں جتنا بڑا دولت مند ہے اتنا بڑا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بھی بیان کی۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہو، بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ پڑھتے ہو کہ مشرق سے مغرب تک حکمرانی کرنے والا ذوالقرنین، جب وقت کے نبی نے اللہ کے دین کی دعوت انہیں پیش کی تو ان کی بادشاہت ان کے سامنے نہیں آئی، تکبر غرور فخر نہیں کیا، بلکہ وقت کے نبی کے سامنے جھک گئے اور ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ اس بادشاہ کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر، جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر۔ آج اگر اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو صحابہ اکرام جن کو اللہ نے مال اور دولت دیا تھا ان کا تذکرہ پڑھیے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، واپسی کا راستہ ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئے۔ بڑے مسائل حل ہوتے ہیں یہاں سے، قضائے حاجت کے لیے دور چلے گئے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ہم نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاخیر ہوئی، دوسری طرف سے نماز کے گزرنے کا بھی خدشہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فجر کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، جلدی اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، روشنی آتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک رکعت نماز ادا کر لی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے دوسری رکعت مکمل کی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر موجود ہیں، خوف ہے، پریشانی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو تھپکی دی، فرمایا عبد الرحمن میرے پیارے صحابی گھبراؤ مت، ہر نبی نے اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پیچھے نماز ادا کر کے سابقہ انبیاء کی سنت کو زندہ کر دیا۔ وہ خوش نصیب صحابی جس کے پیچھے امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کریں۔ وہ لمحہ بھی آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شام، آخری اونٹ شام کے اندر ہے اور پہلا اونٹ مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر داخل ہو رہا ہے، غلے اور اناج کے ساتھ لدا ہوا۔ 1300 اونٹ جب ریاست مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں غلے اور اناج سے لدے ہوئے تو مدینہ منورہ کے اندر ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ سا برپا ہو گیا ہے، زمین نے کانپنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادم سے پوچھا کیا ہوا، آج یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے زمین کے اوپر کوئی زلزلہ سا آ گیا ہے، کوئی کپ کپی طاری ہے۔ خادم کہتا ہے اماں جان زمین پر کوئی زلزلہ نہیں آیا، بلکہ آج آپ کے غلام آپ کے خادم عبد الرحمن ابن عوف کے 1300 اونٹ غلے اور اناج سے لدے ہوئے ریاست مدینہ میں داخل ہو گئے۔ ان اونٹوں کی وجہ سے ریاست مدینہ کے اندر کپ کپی سی ہے، لرزہ سا طاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئی۔ کچھ ایسی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے کی تھی، اس سے پہلے وہ عوام الناس میں موجود نہیں تھی، کیونکہ زوجہ جو بیوی ہوتی ہے وہ انسان کی رازداں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
अन्हा को आपने सुनाए थे, वो उन्हें अभी मौका नहीं मिला था कि वो सहाबा इकराम को सुनाती। इस मौका पर अपने खादम को कहने लगी, हाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1300 ऊँट गल्ले और अनाज से लदे हुए मदीना की रियासत में दाखिल हो रहे हैं। कहने लगी कि मैंने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में सुना है कि ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह को इतना महबूब है, कल क़यामत के दिन बिला हिसाब व किताब ये खुशी की छलांगे लगाता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा फरमान, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खादिम खुशी के साथ दौड़ता हुआ जाता है अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास कि मैं अल्लाह के रसूल की ये ख़बर उनको बता दूँ। कितने खुशी के लम्हात होंगे मेरे भाइयों, जब किसी इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से मिल जाए। खादम दौड़ कर जाता है अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास जहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे। कहने लगे, अब्दुर्रहमान मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे वक्त दीजिए। हाँ जनाब ज़रूर कीजिए। कहने लगे, मैं अभी अभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठा हुआ था, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुझे सुनाया है कि ये अब्दुर्रहमान हमारा ऐसा खादिम है जो क़यामत के दिन बिला हिसाब व किताब खुशी की छलांगे लगाता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हाँ वाकई हज़रत आयशा ने ये फरमान सुनाया। हाँ अब्दुर्रहमान मैं अभी अभी सुनकर आया हूँ। फरमाते हैं, जाओ ये जो 1300 ऊँट गल्ले और अनाज के लदे हुए, इनको मदीना मुनव्वरा के अंदर जितने गरीब हैं, जितने मस्कीन हैं, उनके अंदर खर्च कर दिया जाए। मकसद जन्नत का हसूल है, वो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मुझे अता कर दी। तो मेरे भाइयों, जो एक मुसलमान होता है, एक मोमन होता है, उसकी ज़िंदगी की तरजीह जहन्नम से छुटकारा, जहन्नम की आग से नजात और जन्नत का हसूल, अल्लाह की रज़ा मोहब्बत, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। तो ये वो लम्हात शुरू होने वाले हैं कि आइए आगे बढ़िए, अपने अल्लाह के साथ इस इजहार अल्लाह के साथ इस मोहब्बत का इजहार कीजिए। अल्लाह ताला हमें हमारे साथ मोहब्बत करने वाला बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल